یہاں لوگ کرونا میں کودے جا رہے ہیں جا کے وہ زیادہ کرونا میں کودے نہیں جا رہے ابھی اس دن ہمارا بیان ہے تو اس پہ ہم ڈالا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں صفے بنایا کرو تو کندھے سے کندھا ملا لیا کرو, کندھے سے کندھا ملا لیا کرو, آپس میں جگہ نہ چھوڑا کرو, اگر جگہ چھوڑ دو گے تو شیطان ہاں بھیڑ کی شکل میں بھیڑ کی اس میں وہ آ کے تمہارے ساتھ ہو جائے گا اور پھر تمہارا دماغ وہ, اور اگر سب ٹیڑھی کی کندھے سے کندھا نہیں ملا ہے, کوئی آگے ہے کوئی پیچھے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اس عمل پر تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے. یہ دو روایتیں. ان مکاروں سے یہ پوچھو کہ اللہ کے نبی کی نماز کے عمل کے لیے وہ بات لاگو ہوگی یا 3 فٹ دور کھڑے ہو کے لاگو ہوگی؟ اصل نماز ہے یا اللہ کے نبی کا حکم؟ نماز نہیں سمجھ میں آئے گا. اصل ہے نماز, اصل ہے نماز کے لیے نبی کے حکم کو آپ آگے رکھو گے یا خالی عمل کے لیے جو کہہ دے ویسے آپ عمل کر لو گے؟ نبی کے حکم کو آگے رکھیں گے, نبی کو حکم کرو. اور 3 فٹ سب ڈسٹینس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, یہ امام صاحب بلا کے کھڑے کراتے تھے. کیسے کرو؟ نبی کی اس بات بھی وہی ہو رہا ہے. نبی کی اس بات کو کہاں لے کے جاؤ گے کہ کندھے سے کندھا ملا لو ورنہ شیطان لاگو ہو جائے گا؟ اس کو کہاں لے جاؤ گے؟ ملا ہی نہیں سکتے. نماز کو قائم کرنا ہے, نبی تو حکم کو آپ نہیں. نے اسی بات پہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طریقہ دکھا دیا دنیا کو. کون؟ کرونا کی جب آئی ہاں تو یہ جو آپ نے یہ بتائی تھا کہ یہ چیز بھی دکھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ دور ہو کے میں نماز ہم نے کر. ہاں تو نبی کو چھوڑ دیا تم نے اور ان کو سالوں کو پکڑ لیا. پکڑا کس کو؟ پیروی کس کی؟ نبی کی پیروی. نبی کی پیروی اگر کر رہے ہوتے تو تم کو مسجد جانے کی ضرورت نہیں تھی, گھر کے اندر آپ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بولا اس وقت جب وبا آتی تھی تو انہوں نے یہ اعلان نہیں کروایا کہ آپ لوگ گھر میں نماز پڑھو. وہ وبا, وہ بارش, وہ وبا نہیں ہے. بارش اور ٹھنڈک وہ کوئی وبا تھوڑی نہ ہے, ہاں وہ تو ایک موسم کا وہ ہے. تو وہاں کے اوپر کہہ دیا, لیکن یہاں تو تم کو کھینچ لیا نا مسجد میں. ابھی ہم نے بیان آپ نے نہیں سنا ہوگا, یہ لاک ڈاؤن سے پہلے آپ نے خوب سنا ہوگا مفتیوں کو, عالموں کو, اماموں کو بیان کرتے ہوئے کہ جو مسلمان 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. کہتے تھے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ہم اس کو مانتے نہیں. نہیں ہم ارے مانتے نہ مانے بولا ہم نے کبھی یہ بےخوبی کی بات نہیں. ان کا جھوٹ اللہ بھی انہیں کے منہ کے اوپر مارا یا نہیں مارا؟ ارے مار دیا کہ جمعے. تو یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے. یہ جو ڈسٹینس والی بات ہے وہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے, بغیر اللہ کے حکم کے ہو جائے گا. تو جو رنڈی جو پیشہ کرا رہی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا, اور جو لوگ چوری کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا. کسی ہر چیز تو پھر اللہ کے حکم سے ہو رہی. خالی ایک ہی چیز تھوڑی نا اللہ کے حکم سے ہو جائے گی, یہی اللہ کے حکم سے. اور پھر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہو رہا. نہیں, اللہ نے ایک راستہ نبی کے ذریعے سے دکھلایا, سمجھایا, بتلایا, یہ صحیح ہے. پھر آپ کو اختیار دے دیا, آپ کو اختیار دے دیا, آپ کو پاور دے دیا. 2 راستے ہیں, جدھر آپ چلنا چاہو گے چلاویں گے اللہ ہی. پہلا قدم تمہیں اٹھانا پڑے گا. پہلا قدم آدمی کا اس کی نیت پر اٹھتا ہے. کائے پر اٹھتا ہے؟ آپ آفس جانے کے لیے بستر سے اٹھے, ایک دم سے یاد آ گیا کہ کسی سے ہم نے کسی کے پاس پہنچنا تو 15 منٹ باقی ہے. تو اب آپ کی نیت آفس جانے والی بدل کے وہاں پہنچنے کی ہو گئی, تو آپ کا بستر سے نیچے جو قدم اٹھے گا اور جو بھی تیاری میں لگے گا وہ وہاں جانے کے لیے لگے گا, آفس کے لیے نہیں لگے گا. پہلا قدم آپ نے اٹھایا ہے, باقی قدم اندر چلا کے لے جاؤ گے. اختیار یہ دیا ہے انسان کو اللہ نے. تو کہاں پہ بات کی, بات کہاں پہ کی؟ یہ بھی تو اللہ کے نہیں. وہ جو ڈسٹینس کروا کے ہاں نماز. ہاں, نبی کی اس روایت کو نبی غیر سمجھانے آتا ہے, ظاہر سمجھانے نہیں آتا. وہ جو ایک حدیث ابھی وہاں سجاد نے بیان کی تھی, وہاں سجاد نعمانی نے لاک ڈاؤن کے درمیان, اس نے آدھی روایت نقل کی. کیا کی؟ آدھی. ہاں, اس نے ڈسٹینس کو اس روایت سے ثابت کر دیا کہ دیکھو
ڈسٹینس یہ پوری پوری روایت تو ہم نے تو جیسے ہی سنا تھا، ہم نے کہا سلے مکار اپنی دکان چلانے کے لیے. مسئلہ یہ تھا وہ جو پوری ابھی آدھی روایت بھی بتا دیں گے کہ کہاں پہ انہوں نے چھوڑا ہے اور پوری روایت کیا ہے. پوری روایت یہ ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شہر کا گورنر بنا کے بھیجا گیا. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان کو گورنر بنا کے بھیجا گیا. باقی لوگ ان کے ساتھ میں تھے. وہاں پہ یہ وبا آئی طاعون کی. طاعون ابھی آ چکا ہے 100 سال پہلے آل اوور ورلڈ میں. تو طاعون کی وبا آئی تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ آئے ہوئے لوگوں سے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ وبا آ گئی ہے، تم لوگ اس آبادی کو چھوڑ کے جنگلوں میں اور پہاڑوں میں اور گھروں میں چلے جاؤ. وبا آ گئی اور بستی خالی کرو. لوگ اپنا سامان اٹھا کے وہ بھاگے چلے جا رہے تھے. امیر نے کہا ہے نا، گورنر نے کہا ہے، یہ بھاگے چلے جا رہے تھے. ادھر سے ایک صحابی تھے سراحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ادھر سے آ رہے تھے. ادھر سے سب اپنا سامان و عطر بستر لے کے سب چلے جا رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ کیا ہوا؟ کہہ لگے امیر صاحب نے یہ حکم دیا، گورنر نے کہا ہے کہ بستی کو چھوڑ کے پہاڑوں میں اور غاروں میں جنگلوں میں چلے جاؤ کیونکہ یہ طاعون آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا تمہارا امیر جاہل. گورنر کو کیا بتلایا؟ یہ جاہل ہے، یہ اونٹ چرایا کرتا نہیں. ہاں یہ جاہل ہے کہ یہ طاعون آیا بھاگ جاؤ، یہ کہہ رہا ہے یہ جاہل ہے. اللہ کے نبی نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کو نیزوں سے بھی شہادت عطا فرما اور طاعون سے بھی شہادت عطا فرما. نیزوں سے تلوار ہو بھالا، اس سے بھی شہادت عطا فرما اور طاعون سے بھی شہادت عطا فرما. تو یہ تو میرے نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے کہ طاعون آیا ہے، اس میں ہم لوگ جو مریں گے وہ شہید ہوں گے. یہ نبی نے کہا. بیماری سے بھی شہادت. ہاں جو امی اور اس کو سمجھو. تو اب انہوں نے کیا کہا؟ ادھر اب جب یہ بات کہی اور ان کو بتایا جاہل، امیر کو گورنر کو بتا دیا جاہل، جس کو خلیفہ نے بنا کے گورنر بھیجا تھا اس کو یہ ایک عام آدمی جاہل بتلا رہا. یہ لوگ واپس ہوئے. نبی کی بات آ گئی نا کہ نبی نے کہا تھا، یہ سب واپس آ گئے. یہ جب واپس ہوتے تو ان کے سامنے جب گئے تو تھوڑا بھی اس نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے سب واپس آ رہے تو کہہ رہے کیا بات ہے، بات کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا جاؤ چلے گا چھوڑ کے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ راستے میں ہم لوگ جا رہے تھے، سراحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور انہوں نے آپ کے بارے میں تو بتلایا کہ آپ تو جاہل ہو، آپ جہالت کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا اور یہ دعا اللہ سے کی تھی کہ اللہ میری امت کو نیزوں سے بھی شہادت عطا فرما اور طاعون سے بھی شہادت عطا فرما، یہ تو اللہ سے مانگی ہوئی دعا ہے. اور تم کہہ رہے تو انہوں نے فوراً گورنر عمرو بن عاص بڑے صحابی ہیں جلیل قدر، انہوں نے فوراً اپنی بات واپس لے لی کہ نہیں صحیح کہا ہم تھوڑا بھی نہیں چھوڑنے جانا. ہاں جب کہیں اور اللہ کے نبی کی روایت ہے ساتھ ہمارے وہ بھی لے لینا باہر کہ اگر کوئی اس طرح کی وبا آ جائے نا تو جگہ چھوڑ کے بھاگنے کا حکم نہیں، پھر وہیں رک جانا، بھاگنا نہیں. بھاگنے کا سے مطلب جو مقدر میں لکھا ہے تم اس مقدر سے کی مخالفت کر رہے ہو کہ وہاں چلے جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. اگر بہت لکھی ہوئی ہے چپ پہ نبی کی بات کو سامنے رکھ کے بھائی لکھی ہے تو آ جائے گی، اور آئی تو اس پہ یہ انعام بھی تو بتایا ہے. دیکھو آج میں نے یہی بات کہی، آج میں تو کچھ نہیں ہوگا. اچھا اب اپنی بات کہیں. ہاں اتنے ٹائم سے جو آپ ایک بات بتا رہے تھے لا الہ الا اللہ، تو ہمیں اس دن سے دماغ میں بات بہت گھومتی ہے، اس کا میں مطلب نہیں اتنی ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہا تھا.
یہ بات میری پراپر سمجھ میں آج کے وقت میں یہ آئی کہ تمہارے جسم کی ضرورتوں کو کیوں یہ بات ہم کہہ رہے ہیں؟ اسی کا اقرار کرایا گیا تھا. دنیا سے جاتے ہی اسی کا سوال کیا جائے گا. تو جب اقرار کرایا گیا اور سوال یہی پوچھا جائے گا تو پھر دنیا میں کاہے خاطر آئے ہیں؟ صرف اسی کی تیاری. تو یہ اگزامپل میری سمجھ میں آج یہ آیا کہ تمہاری ضرورتوں کو لا الہ کوئی پورا نہیں کرے. لا کہیں سے جہاں تک دکھ رہا کہیں سے مطلب جہاں سے الہ ہاں نہیں ہو رہا. وہاں سے نہیں ہو رہا ہے. ان کو الا اللہ صرف اللہ اللہ کا اپنی قدرت سے کر رہا. اپنی قدرت سے کر رہا. کیسے یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ یہ کیسے یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ اب وہ والی بات بھی ہم نقل کر دیں. 12 سال 15 سال پہلے ایک آدمی سے ہم نے جماعت میں چلنے کے لیے کہا تو اس نے کہا دیکھو اکیلے ہیں ہم گھر میں، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں ہمارے، دکان ہے ہماری جنرل اسٹور، بوڑھے ماں باپ ہیں، ہم کما کے لاتے ہیں تو گھر میں گاڑی کھینچتی ہے. وہ آپ کہہ رہے ہو 4 مہینے کے لیے جماعت میں چلو، تو نے کہا ایمان سیکھنے کے لیے چلو کہ اللہ پالتے ہیں. تو کہنے گئے تو یقین ہمارے اوپر بھی، ہمیں بھی ہے کہ اللہ پالتے ہیں. کیا کہہ رہا کہ تو ہمیں بھی یقین ہے کہ اللہ ہی پالتے ہیں، لیکن اگر نہیں جائیں گے تو ہمارے بیوی بچوں کیا ہوگا، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا کیا ہوگا. ہم نے کہا تو اس نے جب جواب دے دیا، جب نارمل ہو گیا تو اب ہم نے اگلا سوال اس سے کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے فرقان بھائی، آپ یہاں سے نکلے اور گئے گاڑی سے اور ہیوٹ والی ٹیکنک کے بعد آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک 4 ویلر آئی اور اس نے آپ کی ہانڈا کو جو ماری ٹکر، تو اس ایکسیڈنٹ میں آپ اچھل کے چاروں کھانے چیز دور گرے. قریبی میں دکان ہے، سب لوگ بھاگا رہے فرقان 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 فرقان. آپ کو سیدھے گاڑی کے اوپر لے کے اور نیلا نرسنگ ہوم آ گئے. اب جب نیرا میں آئے تو نیرا والے نے، یا تب تک کہ گھر کے اوپر بھی خبر ہو گئی، تو نیرا پہ آئے تو نیرا والے نے کہا کہ بھائی ہمارے بس کی بات نہیں، آپ اس کو سیدھے ٹراما سینٹر لے جاؤ. یہ لوگ ٹراما سینٹر لے کے چلے گئے. آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی، آپ کے باپ، یہ بھی بیچارے وہاں پہنچ گئے ٹراما سینٹر میں. وہاں ڈاکٹر کہہ رہا کہ دیکھو ان کے پوائزن پھیل رہا ہے اور ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر یہاں سے ہم کو کاٹنے پڑیں گے. تو ہم نے کہا اس وقت آپ کی بیوی اور آپ کے باپ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ نہیں اگر کاٹ دو گے تو ہمارا بچہ، ہمارا شوہر کما کے لاتا تھا تو ہم کھاتے تھے، اور اگر کاٹ دو گے تو یہ تو بیکار ہو جاوے گا، اب کیسے پلو گے؟ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہاتھ پیر نہ کاٹیے گا. نہیں، وہ لوگ کہیں گے ہاتھ پیر کاٹ دیجیے. ہم نے کہا ٹھیک. سگنیچر کراوے گا آپ کی فارم کے اوپر، آپ کو بوٹی لے جاوے گا. 6 گھنٹے آپریشن کے بعد آوے گا جب آپ کو لے کے. تو گئے تھے 5.5 فٹ کے اور نکلے 3.5 فٹ کے. گئے تھے 5.5 فٹ کے اور نکلے 3.5 فٹ کے. اب آپ کو لا کے روم میں ڈال دیا. 3-4 دن کے بعد آپ کو جب ہوش آیا تو آپ نے جو دیکھا، بلیڈنگ بہت ہو گئی تھی، تو آپ نے آنکھیں یوں کھول کے دیکھا، آپ کی بیوی، آپ کے ابا سامنے تھے، لیکن پھر آپ بے ہوش ہو گئے. پھر 3 دن کے بعد ہوش آیا تو آپ کچھ تھوڑا سا اس میں تو بیوی کی طرف دیکھا، ابا کی طرف دیکھا. اس کے بعد میں کچھ آپ کو احساس ہوا چادر کے اندر سے، تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی. تب آپ کو یہ احساس ہوا کہ ارے ہاتھ نہیں اور پیر نہیں. مہینے 1.5 مہینے کے بعد آپ کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا، آپ گھر چلے آئے. اب آپ کے گھر ابھی تو آپ کما کے لاتے تھے تو چولہا جلتا تھا، تو اب چولہا کیسے جلے گا؟ اب تو نہ دکان تمہارے قابل بچی، نہ تم دکان کے قابل بچے. اب آپ پہلے تو دکان کا سامان نکلا کے بیچو گے کیونکہ بچے بھی چھوٹے ہیں، باپ بالکل معذور ہے، وہ کر نہیں پاؤں گے. کچھ دن کے بعد آپ دکان بھی بیچو گے تو سال 6 مہینے 2 سال کھاؤ گے. اس کے بعد میں اب ہو جائے گا ختم. اب کون پالے گا؟ اب کون پالے گا؟ تمہارے بیوی بچوں کو، تمہارے ابا کو، اور خود تمہیں اب کون پالے گا؟ جب کچھ نہیں اب کیسے پالو گے؟ کیونکہ تم ہی کہہ رہے تھے کہ اگر کما کے نہیں لائیں گے تو اب وہ سارے کھیل ختم. اب کون پالے گا؟ اب اس کی کچھ سمجھ میں نہ آئے کیا جواب دے. تم نے کہا ہم بتا دیں.
تو دیکھتا رہا ہے، تم نے کہا کہو تو ہم بولے اس کے آگے. تو میں نے کہا اچھا پھر بتائیے آپ. تم نے کہا اب تمہارے سالے کو پتا چلے گا جدہ میں کہ ہماری بہن کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تو وہ بیچارہ وہاں سے 10,000 کا ڈراپ بھیجے گا. تب ڈراپ ہی آتے تھے آن لائن، جب وہ ٹرانزیکشن ہوتا نہیں تھا. ہم نے کہا اب 10,000 جب آیا تو ابھی تک کہ تمہارا یقین یہ بنا تھا، ابھی تک کہ تمہارا یقین یہ بنا تھا کہ تم دکان جاتے ہو، دکان پر محنت کرتے ہو، محنت کر کے جو لاتے ہو، ہاں تم جو محنت کر کے. تو ہم نے کہا اب وہ بھیجے. ابھی تک کہ یہ یقین بنا تھا کہ ہم کماتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، بھی بچوں کو کھلاتے ہیں، پورا یقین تھا. ختم ہو گیا. اس یقین کی دھجی اڑی. اب جب وہاں سے ڈراپ آیا اور ڈراپ سے جب پیسے آئے، پیسے سے جب سامان آیا، تو اب یہ کہو گے کہ پالنے والے تو اللہ ہیں. اب دکان ہٹ گئی آپ اور محنت ہٹ گئی. اب یہ کہو گے اللہ ہے، مگر سالے کے راستے سے. تو ہم نے کہا سالے کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب کیا کرو گے؟ ہم نے کہا اس طرح مارتے 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 پوری دنیا کا انسان مر گیا. تینوں بچے، تمہاری بیوی، تمہارے اماں ابا اور تم، یہ بچے پوری کائنات میں. زمین لوہے کی ہو گئی، آسمان تانبے کا ہو گیا. اب کیسے؟ اب کون پالے گا؟ اب شیطان خیال ڈالے گا کہ نہیں ابھی تک کہ تو اللہ کرتا تھا اسی طریقے سے، لیکن اب تم نے کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر زمین لوہے کی ہو جائے اور آسمان تانبے کا ہو جائے، ذرہ برابر مجھے خیال نہیں آ سکتا کہ ہماری جو جسم کی ضرورتیں ہیں، ان کے پورا کھانا پینا یہ سب ہمارا ذرہ برابر خیال نہیں آ سکتا کہ ان کا کیا ہوگا، کہ اللہ پالنے والا ہے. ہم نے کہا اس سے اوپر کی بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر زمین لوہے کی ہو جاوے، آسمان تانبے کا ہو جاوے، ایک بوند بارش آسمان سے نہ گرے، زمین سے ایک دانہ نہ نکلے، اور اگر دل میں یہ خیال آ گیا کہ ہمارے کھانے پینے کا کیا ہوگا، تو یہ خیال تمہارے اندر کے شرک کی وجہ سے آیا ہے. اس کے ایگزامپل کے لیے اللہ آپ کو دکھلا رہے ہیں. ہاسپٹل میں ڈال کے اور بیچارہ دین قیدی جو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں بغیر کمائی کے کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے ہیں. ہاسپٹل میں مل رہا نہیں مل رہا، کون بات ہے. ابھی یہ سارا ٹھیک ہو کیا ہوئے گا. اب اس کے بول بدل جائیں گے. کیوں؟ آنکھوں سے دکھ رہا ہے، اس نے محنت کی ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام نے اس محنت سے ہٹا کے اس کو نماز پہ لگایا ہے. ایک راستہ یہ ہے، یہ راستہ تیری موت تک چلے گا، اور یہ راستہ اگر تو نے کھلوا لیا تو جو چاہے گا اللہ سے وہ دنیا میں بھی کراوے گا، اور آخرت میں اللہ نے یہ وعدہ کیا، یہ وعدہ کیا، یہ وعدہ کیا، یہ وعدہ کیا، آخرت تیری بن جائے گی اور دنیا کہیں آنے والی نہیں. یہ تو مقدر ہو چکی ہے. رزق میں اگر بڑھوتری چاہتے ہو آپ تو نماز کا اہتمام کرو، اور اگر آپ نہیں نماز کا اہتمام کرتے بھوکے تھوڑی نہ مرو گے. تو مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو ملے گی. مقدر سے زیادہ اگر اس کی قدرت سے لینا ہے، قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے، تو یہ راستہ ہے. مقدر تو زیادہ چاہیے تو نماز اس میں جو چاہیے وہ لے لو، یہ راستہ ہے. ارے تو وہ چیز ہے، اگر چاند بھی مانگ لو گے تو وہ بھی مل جائے گا. جو چاہو گے خدا وہ کر کے دکھے گا. چاند بھی مل جائے گا، سورج بھی مل جائے گا، جو چاہو گے مل جائے گا. یہ حقیقت ہے. موسیٰ بن نون علیہ السلام عصر کی نماز کا وقت تھا، مقابلے پہ تھے، سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا، وہیں سورج کو روکا تھا. کر سکتے ہیں 100% ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر فتح ہوا، مبیناس کو وہاں بھی گورنر بنا کے بھیجا، تو وہاں سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل کو بلی چڑھائی جاتی تھی. ایک جوان، ایک کنواری لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کے اس کو لے جا کے وہاں ڈالا جاتا تھا، بلی دی جاتی تھی اس کی. جب یہ گورنر بن کے گئے اور وہ دن آیا بونا مہینے کی، بونا مہینے میں شاید 12 تاریخ یا 13 تاریخ، ان کے یہاں جو مہینے ہوتے تھے ان میں مہینہ بونا ہوتا تھا. 12 یا 13 تاریخ کا جب وہ آیا تو یہ سالانہ فنکشن ان کے یہاں، تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو پتہ کیا تو انہوں نے کہا اسلام تمام رسمیات کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے
नाजिल किया है। और ये सब कुछ नहीं होगा तो कहेंगे फिर नील नदी सूख जाएगी, और इसी से हमारा सारा सिस्टम हुआ है खेती का। तो इन्होंने कहा ना, ये इसकी तो कतई इजाजत नहीं देंगे। और इसकी खबर इन्होंने मदीने भेजी, काफी यार ये अमीरुल मोमिनीन यहाँ ऐसा ऐसा मामला हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां से एक खत लिखा, एक खत अम्र बिन आस के नाम, और उस खत में ये लिखा था कि अम्र बिन आस, ये जो दूसरा खत हम तुमको ये इसके साथ जो भेज रहे हैं, इसको दरियाए नील में जाके डाल देना। दरियाए नील को खत। अब जब उस खत को अम्र बिन आस ने देखा तो उसमें लिखा था कि मैं अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह का बंदा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, मैं तुझसे ये कहता हूं, अगर तू अपनी मर्जी से बह रही है, तू अपनी मर्जी से बह रही, तेरी कोई जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह वादहू के हुक्म से बह रही है तो मैं तुझे हुक्म देता हूं खलीफा होने के नाते कि जारी हो। पानी सूख गया, मदीने के लिए सूख गया था, इन्होंने डाला है, शाम तक के 12 हाथ पानी आ गया था उसके, और वो दिन है आज कभी नहीं, में कभी पानी नहीं घटा नहीं। वहीं जो सुएज नहर निकली है जो अभी, जिसपे वो सब हुआ था, एक जहाज फंस गया था कार्गो वाला, वो वहीं से निकली हुई, उसी से दरियाई नील। तो दरियाई नील के अंदर जो उसके अंदर जो मगरमच्छ